ناظرین، یہ جو جنگ کے معاملات ہیں گزشتہ 94 دنوں سے ظاہر ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، پوری دنیا کا اہم موضوع ہے، ہم بھی روز اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج بھی اس کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ مشتبہ خامنائی کے ساتھ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ آج صبح ہی امریکہ نے ایران کے 2 جزیروں کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور کویت اور بحرین کے جو فضائی اڈے تھے جہاں سے ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہیں سے یہ اٹیک لانچ کیے گئے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اب یہ جو اہداف حاصل کیے اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لمیٹڈ یا محدود جنگ ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے اوپر کویت نے اظہار ابراہیمی بھی کیا ہے، ان کے 2 جو ڈپلومیٹس تھے ان کو دیس نکالا بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پر امید ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جاری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کبھی بھی نکل سکتا ہے، کسی بھی صورت نکل سکتا ہے۔ اور پھر انٹرویو میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ مشتبہ خامنائی سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی تردید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے مل سکتا ہوں اور میں ہر کسی سے مل سکتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ بہت جلد کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ بہرحال یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، روز اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مگر ابھی تک اس کا کوئی حتمی نتیجہ اس معاہدے کے طے ہونے کے بارے میں کوئی امکان نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ظاہر ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے بہت سارے معاملات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف گلگت بلتستان کے انتخابی مہم چل رہی ہے جس میں کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنی اپنی مہم چلا رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پہ ہیں، آصفہ بھٹو صاحبہ بھی کیمپین لانچ کر رہی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جو کہ جن کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ بھی میدان کے اندر ہے۔ مگر اس پورے کیمپین کے اندر جو ڈومینیٹ کر گئی ہے بات وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر 18ویں ترمیم کے تحفظ یا اس کے دفاع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات بھی چھیڑ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان وفاقی بجٹ کے اوپر تحفظات اور اعتراضات موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ اختلاف کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی اختلاف کے باعث اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا، اور نہ ہی وہ بجٹ جو کہ 5 جون کو پیش کیا جانا تھا وہ پیش کیا جا پا رہا ہے۔ اس کے اندر کون کون سے اختلافات ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کو بجٹ کی منظوری سے پہلے کچھ تحفظات نہیں بلکہ شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ کل رات گئے ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت، جس میں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وہ بیٹھے اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ بے نتیجہ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج پھر ایک اجلاس ہے جو کہ اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر جاری ہے، کیا اس کے اندر یہ معاملات طے پا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، جو کہ بس کے اوپر ہیں، جو کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں، جو کہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے ہیں، مالیات کے حوالے سے ہیں۔ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنے بجٹ کو پڑھنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کل سہیل آفریدی صاحب نے یہ دھمکی دی کہ وہ بجٹ کے وفاقی بجٹ کے دن دھرنا دیں گے اسلام آباد کے باہر، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے وفاقی صوبائی بجٹ کو پیش کرنے کی تو علیمہ خان صاحبہ نے ان کو ٹوکا اور ان سے یہ کہا کہ آپ بجٹ کو مشروط کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، جس پہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس کو مشروط کرتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف بجٹ روک سکتی ہے؟ اور اگر روک سکتی ہے تو اس کی آئینی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ آئینی طور پر درست ہوگا؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر پارلیمانی امور کے، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے
شروع کرتی ہوں نفیسہ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور یہ تحفظات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کی جو انتخابی مہم ہے اس پہ ہم ندیم افضل چند صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس کو وہاں پہ تعینات کیا جا رہا ہے. تو یہ بجٹ سے پہلے اختلافات کیوں سامنے آ گئے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف بجٹ سے پہلے اختلافات ہیں. یہ کئی دنوں سے ہیں اور ایکیومولیٹ بھی ہو رہے ہیں. آبویسلی بجٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو سارا ڈائریکشن سیٹنگ کرے گا. نہ صرف معیشت کی ڈائریکشن سیٹنگ کرے گا لیکن جو پروونشل ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈویزیبل پول ہے، جو مالیاتی تقسیم ہے، اس کے پرنسپلز بھی آبویسلی وہ تو آئین میں دیے گئے ہیں. لیکن یہ آئی ایم ایف کی آڑ میں کافی عرصے سے آف کورس وفاقی حکومت جو ہے کافی گریو وائلیشنز کر رہی ہے. نہ صرف وہ لیکن اس کے پرسپیکٹو میں ایک سو کالڈ 28 امینڈمنٹ کا ہوا میں ایک ذکر کر رہے ہیں اور اس کو آپ ایک طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں. صوبوں کے اختیارات، صوبوں میں جو آئین میں دیے گئے ان کے وسائل ہیں، اس حوالے سے اس کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے اور وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے ویسے بھی 18ویں ترمیم ہو، اس سے پہلے آئین ہو ہمارا، آئین کی بحالی، آئین کی پروٹیکشن، ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ ہم وفاق کے لیے بات کر رہے ہیں. اور وفاق کی 4 اکائیاں اور آف کورس اب اس وقت جی بی اور اے جے کے کا بھی بحث چل رہا ہے کیونکہ الیکشنز ہیں. تو ان ساروں کے رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنے جو مین ہمارا وجود ہے بحیثیت پارٹی، بحیثیت عوامی پارٹی، بحیثیت نیشنل پارٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ اکائیوں کے رائٹس کا تحفظ ہمارا ہے. تو آبویسلی جو بھی بات ہو رہی ہوگی، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کمیٹی میں کیا بیسک مینڈیٹ ہے، لیکن ان رائٹس کے تحفظ اور بالخصوص آئین کے تحفظ کے حوالے سے اور بزنسز کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فائنانس کی کمیٹی ہے وہ دونوں سینٹر میں، سینٹ میں اینڈ نیشنل اسمبلی میں از بینگ لیڈ بائی پیپلز پارٹی سینیٹر، ایک طرف سے مانڈوی والا صاحب، دوسری طرف سے نوید قمر صاحب. تو ہم تو بجٹ کو بالکل باریکیوں سے دیکھتے ہیں، ناٹ فار پولیٹیکل ریٹورک بٹ واٹ اٹ ول ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان. اور یہی ہمارے ایشوز جو اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ ریز کر رہی ہے. کیا یہ بات نفیسہ درست ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ پروونسز اب اور کتنا کنٹریبیوٹ کریں؟ 15 سالوں سے ہم سرپلسز دیتے آ رہے ہیں، زبردستی کے سرپلسز. ہم اپنے ہیلتھ بجٹس کاٹ کے صوبے جو ہیں اپنے ایجوکیشن بجٹس کاٹ کے آپ کو سرپلسز دے رہے ہیں سو دیٹ آپ کا اوور آل جو ہے وہ فسکل کنسالیڈیشن کے حوالے سے. اب آپ چاہتے ہیں کہ صوبے اور بھی کنٹریبیوٹ کریں. مجھے نہیں پتا ٹیبل پر کیا چل رہا ہے، یہ جو ہوا میں باتیں چل رہی ہیں، اٹ از امپورٹنٹ ٹو کاؤنٹر دوز. اب پھر دوسرا بہت اہم ایشو ہے کہ یہ سو کالڈ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، آرڈنریلی ایوری ٹیکس جو ہے وہ ڈویزیبل پول میں جانا چاہیے. جو تقسیم دی گئی ہے این ایف سی میں، اس تقسیم میں اس حساب سے ہونی چاہیے. لیکن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے اور وہ پیٹرولیم اور انرجی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لیتی. وہ اس لیے وہ لیتی ہے کہ ان کا جو ہیوج فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو انٹرسٹ پیمنٹس اور انٹرسٹ پیمنٹس بھی ان کے قرضے لیے، وفاق کے قرضے لیے ہوئے، صوبوں کے قرضے نہیں لیے ہوئے. لیکن نفیسہ کیا یہی وجہ ہے کہ اقتصادی کونسل کا اجلاس، کیا یہی وجہ ہے کہ اقتصادی کونسل کا اجلاس نہیں ہو سکا؟ میں خیال ہے ان کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. ایمی کا اضافہ کر رہا ہے وہ، یہ جی نفیسہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فائنینشیل فسکل پالیسی، نہیں میں خیال ہے ان کو میری آواز نہیں جا رہی. ڈاکٹر صاحب یہ بات جو نفیسہ کہہ رہی ہیں ان کو پلیز ان کو ذرا بتا دیں کہ ان کو میری آواز نہیں جا رہی. یہ جو صورتحال ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شدید تحفظات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقتصادی کونسل کا اجلاس نہیں ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ بجٹ بھی اب 5 کو نہیں ہوگا پیش. دیکھیے جنہیں آپ شدید تحفظات کہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اتحادیوں کو اعتماد میں لینا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ ہمارے میجر الائز ہیں. ایم کیو ایم بجٹ کے موقع کے اوپر ہمیشہ اپنا ایک
متبادل بجٹ بنا کے لاتی ہے، آج بڑی انہوں نے محنت پیش کرتے کیا ہیں. شیڈو گورنمنٹ جی وہ ہر دفعہ کرتے ہیں، یہ ہر دفعہ کرتے ہیں. تو اب یہ کہیں کہ جناب آپ کے بجٹ کے ہوتے ہوئے ایک اور جماعت بجٹ لے کے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ دونوں میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. تجاویز ان کی طرف سے آئیں گی، جتنی اس میں سے قابل عمل ہوں گی انکارپوریٹ کر لی جائیں گی. ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات ہے، ہر دفعہ بجٹ سے پہلے ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. شک در شک ابھی یہ اس دفعہ ہوا ہے اسمبلی میں کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی بتا رہی تھیں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ، ان میں بجٹ باقاعدہ پریزنٹ ہوتا ہے، ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوتی ہے اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر آگے وہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوگا اینڈ دین آن ورڈس. تو یہ ایک مشاورتی عمل ہے. ہم نے انہیں ان کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ ہم نے انہیں اسے بھی انکارپوریٹ کرنا ہے. اگین آئی ووڈ سے کہ جو قابل عمل ہے. دیکھیں اب ایسی بات کہ ظاہر ہے خواہش سب کی ہوتی ہے، جو بھی پارٹی عوام سے ووٹ لے کے آتی ہے قطع نظر کتنے تھوڑے یا زیادہ، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے انکلوڈنگ آر پارٹی. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا گھر دیکھیں، میرا گھر دیکھیں، کہ اگر ہمارے، میں سادہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ناظرین آسانی سے سمجھ سکیں، اگر ہمارے گھروں کی جو آمدن ہے وہ تنخواہ کی شکل میں ہو، وہ کاروبار کی شکل میں ہو، وہ مہینے میں کم ہو، وہ 2 لاکھ روپیہ ہو، خرچہ ہمارا 3 لاکھ روپیہ ہو، تو ہر مہینہ ہمارے لیے گزارنا مشکل ہوگا. ہم اور ریسورسز دیکھیں گے. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اب اس میں میں بس یہ مکمل کر لوں، اب اس صورتحال میں کہ جب آپ کے جو ذرائع آمدن ہے مکمل پورے ملک کے، وہ جمع کر کے بھی آپ کا خرچہ اس سے زیادہ ہے، تو اس میں آپ جو آسائشیں اور سہولتیں عوام کو دینا چاہتے ہیں، جتنی دینا چاہتے ہیں اتنی شاید نہ دے سکیں. لیکن پھر بھی بجٹ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم بوجھ عوام پہ ڈالا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں، کیا یہ بات درست نہیں کہ پیپلز پارٹی سے پوچھے بغیر 5 تاریخ رکھی گئی تھی اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس تاریخ کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ان سے پوچھے بغیر ہم نے کوئی تاریخ رکھی ہو. اس طرح کی تمام جو تاریخیں ہیں وہ رکھنے سے پہلے مشاورت کی جاتی ہے. بلکہ میں تو یہ یہاں تک کہوں گا، چونکہ آپ نے میری وزارت کا حوالہ دیا جو کہ براہ راست منسلک ہے اس تمام پارلیمنٹری بزنس سے، کہ جو بجٹ پاس کرنے کی تاریخ ہے اس میں بھی بات ہو چکی تھی کہ فلاں تاریخ کو ہم بجٹ پاس کریں گے. آگے محرم الحرام کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو ہم نے وہ تاریخیں بھی آپس میں ڈسکس کی ہوئی تھی. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتی ہیں، اس کو دوسرے انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 5 تاریخ تک ہماری یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا. وہ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو اب ہم نے 10 تاریخ مقرر کیا ہے کہ بجٹ 10 کو پیش کیا جائے گا. اور 10 کو فائنل ہو گیا یا ابھی بھی؟ جی میرا خیال ہے کہ کیونکہ آگے گنجائش نہیں ہے نا، لیکن 30 جون تک آپ نے ہر چیز ریپ اپ کرنی ہے، نیا بجٹ لے کے آنا ہے، اسے پاس کرنا ہے. کیونکہ 30 جون کے بعد گورنمنٹ کے پاس اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، وہ مرکزی گورنمنٹ ہے، وہ صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس 1 روپیہ خرچ کرنے کا اختیار نہیں رہتا قومی خزانے سے. یہ صوبائی بجٹ آپ خیبر پختونخوا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی 10 جون سے یعنی جولائی سے پہلے ان کو بجٹ پیش کرنا ہے. میں بالکل انہیں یہ بات بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ آر گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں، کہ 30 جون کے بعد کسی وفاقی یا صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہوگا کہ اگر بجٹ اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا. یہ مینڈیٹ آپ کو آپ کی نیشنل اسمبلی پلس آپ کی پروونشل اسمبلیز دیتی ہیں کہ 1 سال کا خرچہ آپ نے کتنا کرنا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئینی ہے، اس کے اندر کوئی حکومت مرضی نہیں کر سکتی ہے. دیکھیے جو منی بل ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مشروط کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی اپنی من مرضی ہے، ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں شوکت یوسف زئی صاحب مبارکباد بھی دیتا ہوں، ترجمان مقرر ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہماری طرف سے کے پی گورنمنٹ کے، تو میں انہیں کے ذریعے پیغام دیتا ہوں چیف منسٹر کو کہ آپ ایک دفعہ زندگی میں تجربہ کر لیں کہ 30 تک بجٹ پاس نہ کریں، اس کے بعد اگلے دن آپ دیکھیں کہ آپ کیا 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، پورے سال کے لیے فارغ ہو جائیں گے آپ. آپ کا صوبہ پورے سال کے لیے کوئی خرچہ نہیں کر سکتا. گورنمنٹ تنخواہوں سے لے کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے لے کے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی پیسے کو آپ ٹچ کر سکتے. شوکت صاحب اب یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جس کا بار بار ذکر اور حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. کیوں پاکستان تحریک انصاف، اور ہم نے کل سنا بھی علیمہ خان صاحبہ نے، ظاہر ہے کہ وہ تو بہن ہیں، ان کو وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ پڑے گورنمنٹ کے اوپر، لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو آپ کیسے ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس وقت ایشو بجٹ پیش کرنے اور نہ پیش کرنے کا نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہمارے
آمدن ہوتی ہے جو ڈویزیبل پول سے آتا ہے, جو نیٹ پروفٹ سے آتا ہے, جو مختلف اس میں آتا ہے, ہمیں صوبے کو جو وسائل ملتے ہیں, وہ وسائل جب پورے نہیں ہوتے تو اس کے بغیر آپ بجٹ کیسے پیش کریں گے, آپ کیا ریفلیکٹ کریں گے؟ پچھلے سال جو ہم نے ریفلیکٹ کیے تھے جو منصوبے وہ اسی طرح رہ گئے. تو اس دفعہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کیونکہ جو ممبران اسمبلی ہیں اور جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاق جو ہے کم از کم اگر پنجاب کو پورے وسائل دے رہی ہے, سندھ کو شاید مل رہے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے, کوئی ہم ان سے کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے کہ آج ہمارے تعلقات خراب ہے تو یہ ہمیں پیسے کم کر دیں گے. یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. وہ آئینی, اگر ہم سے آئینی حق کا تقاضا کرتے ہیں تو خود بھی آئین پہ پورا عمل کریں نا. باقی مجھے پتا ہے کہ دیکھیں, میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں. ظاہر ہے اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو یہ مالیاتی بل ہے نا, منی بل ہے, تو ظاہر ہے پھر ووٹ آف کانفیڈنس وہ ہو جاتا ہے, شیٹڈ ہو جاتا ہے, وزیر اعلیٰ کو پھر نیا ووٹ لینا پڑتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ آئین میں ایک اور چیز میں آج دیکھ رہا تھا, اس میں یہ گنجائش ہے, پتہ نہیں آرٹیکل میں بھول رہا ہوں, کہ اس میں کچھ مدت کے لیے آپ ایک وہ پیش کر سکتے ہیں بجٹ کچھ مدت کے لیے. شاید یہی میرے خیال سے انہوں نے نگران دور میں بھی یہی کیا تھا کچھ اس طرح, لیکن کچھ مدت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے اس پہ زیادہ مجھے, کیونکہ میں قانونی نہیں ہوں, لیکن میں نے پڑھا ہے آج, میں پورا وہ دیکھ رہا تھا آج کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پھر دو صورتیں غور کر رہی ہے کہ کچھ مدت کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے اپنا بجٹ, لیکن وہ مدت بھی تو نہیں, میں صوبائی حکومت نہیں صوبائی حکومت غور نہیں کر رہی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو سچویشن دی گئی تھی کہ اگر یہ مالیاتی بل پیش نہیں ہوتا بجٹ, تو پھر یہ اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ کر سکتی ہے, تحریک لا سکتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لا سکتی ہے. اسی طرح اگر 30 جون تک نہیں ہوتا اور تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہہ سکتا ہے گورنر کو, اور 24 گھنٹے کے اندر وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو یہ تو مختلف ہمارے جو آئینی وہ تھے وہ میں دیکھ رہا تھا. لیکن جو اصل چیز ہے, دیکھیں میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. اگر آپ پنجاب کو, سندھ کو, وہاں آپ کی اپنی حکومتیں ہیں یا اتحادیوں کی ہیں, اگر آپ وہاں پورا فنڈ دے رہے ہیں اور یہاں آپ کم کر رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں اس لیے زیادتی کر رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, پورا پاکستان کی جنگ یہ صوبہ لڑ رہا ہے. پھر آپ اور چیزیں دیکھیں, ہمارے ساتھ جو قبائلی ایریا جو ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ الگ 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, یہ بات کو تو بھی درست ہے, کیٹر کرنا. لیکن آپ کے مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں 5700 ارب روپے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اور اس کے اوپر دیکھیں آسما, میں مجھے بڑا میں اس پہ دیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ یہ سے ہمیں نہیں مل رہا ہے, یہ 3.5% جو ہے یہ مختلف مدوں میں ملتا ہے. ہر صوبے کے اپنے مد ہوتی ہے, ہم نے اس مد میں لیے. پنجاب کو 3.5% مل رہا ہے. اسی طرح سندھ کو غالباً نفیسہ صاحبہ بتا سکتی ہیں 2 point something اس طرح. تو کبھی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں حساب دیں. یہ ایک صوبہ ان کو ملا ہے, یہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور آپ ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں, اور اوپر سے کہتے ہیں ہمیں حساب دیں. آپ ہوتے کون ہیں بھئی؟ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے, یہ آپ کوئی خیرات تو نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خیرات دے رہے ہیں, آپ ہمیں حساب دیں اس کا. یہ ہمارا حق ہے بھائی, ہم اپنا حق لے رہے ہیں آپ سے, آپ الٹے جو ہے نا ہمیں وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کا حساب دیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اسی طرح تو پاکستان جو ہے کمزور ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ وفاقی حکومت نے جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو بھی حصہ بنانے پر اتفاق کیا ہے, جو تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ نفیسہ تو پاکستان پیپلز پارٹی. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب سے اجازت. جی پلیز. میں صرف ایک لائن میں کلیئر کر دوں کہ شوکت یوسفزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کے فنڈ کو روک لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فنڈ ہے جو NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ بنتا ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ صوبے کے عوام کا حصہ ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. وی آر باؤنڈ بائی کانسٹیٹیوشن. آئین ہمیں پابند کرتا ہے, اور ہم نے ہمیشہ
उस पाबंदी के तहत केपी को वो हिस्सा दिया है जो उनका बनता है। मगर वो ये और कह रहे थे नहीं दिया जा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो यही है ना, सियासी बयानबाजियाँ मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको टेक्निकल बात बताई है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कोई हमारा एहसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये दहशतगर्दी की जंग की बात है, आपने देखा ना, इसमें कोई शक नहीं कि सूबा जो है वो प्रॉब्लम है, अवाम प्रॉब्लम में है। उसके लिए जो एक्स्ट्रा बजट या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दरकार हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, वो हमारी फोर्सेज जो वहाँ पे लड़ रही हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज लड़ रही हैं, उसके लिए जो एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट करती है, और अगेन वो भी हमारी जिम्मेदारी है। मगर उनके जो फाटा के जम होने के बाद जो उनके वाजबात बनते हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये बात तो देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि अभी या तो देखें ये बातें टॉक शो में नहीं, वो मतलब उसकी जीनत नहीं बननी चाहिए, उसके लिए इक्तिसादी काउंसिल है, कोई फायदा है उसके लिए आप ये सारी चीज़ें आके बैठें बताएं। प्राइम मिनिस्टर आपको हर वक्त वेलकम करने के लिए तैयार हैं, आपके वज़ीर आला तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात है। अभी मैंने कल भी एक प्रोग्राम में मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में दावत दी, आपके आए हुए थे शाहराम तरकई साहब, मैंने कहा मेरे साथ दिन और वक्त मुकर्रर करें, एक न्यूट्रल जगह मुकर्रर करें, मिसाल के तौर पर स्पीकर नेशनल असेंबली के चैम्बर, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाएं, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाएंगे, भाई बैठ के बात करें, ये सारी बातें अगर आपका कोई गिला शिकवा है हम दूर करेंगे, हम तो बड़े क्लियर हैं इसके ऊपर। फिर मैं डॉक्टर साहब टॉक शो में चीजें क्लियर होती हैं। एग्जैक्टली, ये क्यों नहीं कर सकते आप लोग बातचीत? अब आप एक मैं ऐड कर दूं सवाल के आपका फैसला क्या है सर, आपके वजीर आला का फैसला क्या है? क्योंकि ये वो फैसला था जो हमने अलीमा खान साहिबा के जरिए से सुना कि आप इसको मशरूत कर दें बजट के साथ। ये सुहेल अफरीदी साहब जो कि सूबे के 4-5 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, ये उनका फैसला तो नहीं था? नहीं, देखिए ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब इस सूबे के वज़ीर आला हैं और ज़ाहिर है वो आइन और कानून से आगे नहीं जा सकते हैं, कहीं वायलेट नहीं कर सकते हैं, जो भी आइन कानून में होगा वो करेंगे। लेकिन मैं अपने भाई से इतना अर्ज़ करूं कि ये कोई आज की बात तो नहीं है मेरे भाई, ये तो आपके जो कितनी कमेटियाँ मीटिंग हुई, कितने हुए, ये तो माना गया है कि जी हैं पैसे हैं, लेकिन ये कि कब देने हैं इसकी बात करें। अगर आप कहते हैं कि आ जाएं बैठे हम आपको पेमेंट करते हैं, तो मैं अपने वजीर ख़जाना से आज ही रिक्वेस्ट कर लूँगा, आप बताएं कब किस से मुलाकात करानी है आपने। देखिए ये पैसे तो कोई ऐसा नहीं है, ये तो नेट प्रॉफिट के पैसे हैं, दीगर पैसे हैं, और ये AGN काजी फार्मूला मौजूद है, उसकी कोई एक मरतबा नहीं कई मरतबा इस पर बहस हो चुकी है और कैलकुलेशन हो चुकी है। वो ऊपर नीचे फर्क है, अगर हम कहते हैं 1400 अरब है तो आप कहते हैं 700 अरब है, तो वो 700 अरब तो दे देना। मतलब ये कि कहने का मकसद ये कि इन चीज़ों में फंसा के आप सूबे को नुकसान दे रहे हैं। इस वक्त फाटा के अंदर जो चीज़ चल रही है वो खतरनाक है। अगर वहाँ तरक्की के लिए पैसे नहीं होंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। आपने एक और बात की, आपने कहा कि जो भी आईनी रिक्वायरमेंट होगी वज़ीर आला उसके पाबंद हैं, वो करेंगे, यानी कि वो बजट पेश करेंगे 30 जून से पहले करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि अब जो भी आइन कानून से बालाता तो वो नहीं हो सकते ना, तकाजा जो भी होगा आइन का वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हम देखिए हम सियासी लोग हैं, कानून को मानते हैं, बस इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए GB के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ आइन और कानून को फॉलो करें, जमहूरियत को पनपने दें और नुकसान ना दे, मुल्क को भी नुकसान ना दे और जमहूरियत। मुझे मैं कल इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मैं 2 दिन से लगाऊं, मुझे PIA का टिकट नहीं मिल रहा है जी। पहले तो ये रोकते थे, आप PIA के टिकट इशू नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा मैं दिलवा दूंगा टिकट। ये तो मैं डॉक्टर साहब कल भी आपने कहा था, मैं ये भी मुझे शौकत साहब नहीं रोक दिए गए गवर्नमेंट जो अच्छा रोकते हैं, ठीक है, इशू नहीं करते, रोकते जरूर है, रोक दिया है। अभी तो इन्हीं के पास है ना, अभी तो PIA आपके CM के पास कोई तैयारा नहीं है अपना। सर आपके CM के पास कोई जहाज नहीं है अपना? देखिए CM के पास एक जहाज तो आपको पता है वो क्रैश हो चुका है, दूसरा एक है वो भी उसमें भी बड़े शौकत यूसुफजई और मैं देखे ना आप पंजाब के वजीर, हम पंजाब के वज़ीर आला तो वो है नहीं, पंजाब के वज़ीर आला तो वो है नहीं कि 11 अरब रुपए बाय रोड तो जाया जा सकता है। नहीं सर देखिए हमारे कुछ अच्छा डॉक्टर साहब किधर जा सकता है, हमारे कल लोगों को वापस नहीं किया है नारायण कागान से कल कितने लोगों को वापस किया है। बिल्कुल, मैं ब्रेक के बाद इस पे दोबारा आती हूँ। बाय रोड आपके पास तो बड़े खूबसूरत सड़कें हैं, जा सकते हैं आप। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा के साथ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और GB के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्यों इस वक्त मौजूद हैं और क्या फेडरल गवर्नमेंट से उनकी बात हो रही है या नहीं। ब्रेक के बाद